چٹکی بھر شک جو ہے نا ایک ہیلدی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں جو چٹکی بھر شک ہے وہ امپروومنٹ کے لیے ڈالا. شک ایک ہیلدی چیز ہے. وسوسہ ایک بیماری ہے. 98.4 جو حرارت ہے یہ ایک ہیلدی چیز ہے. 102 بخار ہوتا ہے. 98 شوگر اگر ہو صبح اٹھتے ہوئے تو وہ ایک ہیلدی چیز ہے. 485 ہو تو وہ ڈائبٹیز ملائٹس ہوتی ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ شک ہو یا حیا جسے شرم و حیا کہتے ہیں یہ بہت ہیلدی چیز ہے. لیکن شرم و حیا بڑھتے بڑھتے زندگی کو چھپا دے تو یہ ٹاکسک شیم ہے. تو کوئی چیز زیادہ ہونے سے بیماری ہوتی ہے اور کوئی چیز کم ہونے سے بیماری ہوتی ہے. تو وہ جو چٹکی بھر کا لفظ مطلب سمجھ گئے نا, واضح کرنے کے لیے ساتھ لکھا چٹکی بھر تاکہ اسپیسیفائیڈ ہو جائے کہ تھوڑا جا شک جو ہے. وسوسہ وہ ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے تو کری جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا تو آپ کری جاتے ہیں. شک وہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں اور اسے نپٹا دیتے ہیں. شک وہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہیں اور آپ اس کو چیک کر لیتے ہیں تو نپٹا دیتے ہیں. وسوسہ وہ ہے جو آپ کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا. اگر آپ فرض کریں دفتر میں کسی سے میٹنگ طے کی ہے, نیگوسیشنز ہونے ہیں اور وہ صاحب آ گئے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو بٹھاؤ, میرے ذہن میں ایک وسوسہ ہے ذرا میں پہلے اس سے ڈیل کر لوں. جب آپ وسوسے کو پرائرٹی دے دیتے ہیں, جب آپ کسی چیز کو جو کہ ایجنڈے میں نہیں ہے پرائرٹی دے کے ایجنڈے میں لے آتے ہیں, وہ وسوسہ ہوتا ہے. جب میں آپ سے باتیں کرتا ہوں تو یہی باتیں کروں گا نا. اگر میں رائیونڈ جا کے تبلیغی جماعت والوں سے باتیں کروں گا تو یہ باتیں تو نہیں کروں گا نا. وہاں جہاں آڈینس جیسا ہو ان کے مطلب کی بات کرنی ہوتی ہے نا, جو سننے والا ہے اس کے مطلب کی بات کرنی ہوتی ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس سٹیج سے کوششیں کر کر کے میرے ساتھیوں نے آپ کو اچھی طرح یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے. اچھی طرح سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک اینیمل برین ہوتا ہے, ایک ہیومن برین ہوتا ہے. یہ تھوڑا آئیڈیا سب کو ہو گیا نا, اور آپ کو تھوڑا سمجھ آ گیا نا کہ گڑبڑ کہاں سے ہوتی ہے اور سدھار کہاں سے آتا ہے. یوزولی کیا آپ کو لگتا نہیں ہم اندر سے تقسیم ہیں, یعنی ہم اندر سے تقسیم ہیں. کسی بھی معاملے میں ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نشہ نہ کرو, اور ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کر لو کچھ نہیں ہوتا. تو اندر سے آواز آتی ہے نا دونوں قسم کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر ایک مائنڈ ہے, اندر ایک برین ہے, یا کوئی دو ہیں, اور ایک تیسرا بھی ہے جو ان دو کے درمیان کہیں پھنسا ہوا ہے کہ کدا ساتھ دیا, مائنڈ کا کہ برین کا. تو ایک یہ تیسرا بھی ہے. جو سافٹ ویئرز انسٹال ہوتے ہیں یہ اینیمل برین میں ہی انسٹال ہوتے ہیں وایا پری فرنٹل کارٹیکس, یعنی ہیومن برین کے ذریعے سے. مجھے بتائیے کہ کھانا کہاں پکتا ہے آپ کے گھر میں اور کھایا کہاں جاتا ہے؟ ڈائننگ روم میں. ڈائننگ روم میں پکتا تو ادھر ہے اور جاتا ادھر ہے, پھر جو پکی جاتا ہے پکتے پکتے ادھر ہی شفٹ ہوتا ہے. تو پری فرنٹل کارٹیکس میں سب سے پہلے خیالات آتے ہیں. کچھ ڈیوائن ہوتے ہیں, کچھ ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں. جیسے کچھ کھانا آپ کے گھر میں پکتا ہے, کچھ ہمسایہ والوں آ جاتا ہے. ڈیرائیوڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے کھینچ تان کے اپنی تک لائے ہو. کچھ باتیں دوسرے لوگوں کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں. ڈیوائن کا مطلب ہے کہ سڈنلی آپ کو خیال آتا ہے. خیال جو ہے یوزولی ہیلدی ہوتا ہے پر وہ انہیلدی بھی ہو سکتا ہے. انہیلدی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ پتر تو آج ہوائی جہاز سے نہ جا, جہاز ڈگے گا. اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے خیال بیٹا گھر سے جا رہے ہو تو ایمانداری سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا, اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. آنیسٹی از اسٹل دی بیسٹ پالیسی ٹوڈے. ایک ہیلدی ہوگا, ایک انہیلدی خیال ہوگا. ہم سوچتے نہیں کہ ہمارے دماغ میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے. اگر ہمارے پاس دماغ ہے تو دماغ میں خرابی ہو سکتی. آپ کے گھر میں مائکرو ویو اوون ہے تو پھر خراب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں کسی کو پوچھوں بھائی آپ کے مائکرو ویو اوون میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے, کہتا نہیں. میں پھر بہت پوچھتا ہوں, کہتا ساڈے گھر ہے ہی نہیں. وہ ایک سٹیج ڈرامے میں ایک مرد آرٹسٹ ایک عورت آرٹسٹ کو کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی. تو وہ عورت سوچ میں پڑ جاتی ہے, پھر کہتی ہے پر میں تو تمہاری بیوی ہوں ہی نہیں. کہتا ہے نہیں, اس کے باوجود میں نے تمہیں طلاق دی. تو مطلب ہے کہ کبھی کسی چیز کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں, کسی چیز کے پیچھے وسوسے ہوتے ہیں. وسوسے جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں جو جتنے بھی خیالات ریکارڈڈ ہیں یا جتنے بھی سافٹ ویئر ریکارڈڈ ہیں, یہ ان کا اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وسوسے پاپ اپ کی شکل میں. جیسے کبھی بہت کسی جگہ گندا پانی ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک بلبلا سا اوپر آ کے تو پھٹ جاتا ہے.
کیونکہ ہمارا دماغ کچھ دن زیادہ اچھا کام کرتا ہے، کچھ دن زیادہ اچھا کام نہیں کرتا، وہ آرام کرتا ہے، کیونکہ ہم جب اسے خود موقع نہیں دیتے آرام کرنے کا تو پھر وہ ہمیں مجبور کرتا ہے. جیسے جب ہم خود نہیں سوتے تو ہم بعض اوقات جنگ کر رہے ہوتے ہیں نیند کے خلاف، جو مرضی کر لیں تو ہمارا دماغ کہتا ہوں تینوں سونا ہی پائے گا. رات 3 بجے تو ہے کام شروع ہوتا ہے، 3 بجے تک لاہور کے لوگ جاگتے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی یہاں گرا ہے، کوئی وہاں گرا ہے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، وہ اپنی پوری جدوجہد کر رہا ہوتا ہے کہ سونا نہیں. تو بہت سارے کام ہیں جو ہمیں ویسے ڈسپلن کے ساتھ کرنے چاہیے. جیسے پانی پینا ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار مینوں کی پرابلم ہے، پھر کافی دیر بعد پتہ لگتا ہے کہ پیاس لگی ہے، کوئی کیونکہ وہ ڈسپلن کے ساتھ پانی نہیں پیتے. اسی طرح اور بہت سارے مسئلے ہیں جو ہم مجبور ہو کے کرتے ہیں. مثال کے طور پر تھکاوٹ ہے، وہ ہماری بہت بڑی دشمن ہے، وہ ہمیں کاوڑ بنا دیتی ہے. تھکاوٹ ہمیں بزدل بنا دیتی ہے، ہم نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تھکاوٹ بعض اوقات ہمیں ایسا بنا دیتی ہے کہ کوئی فون کال آ رہی ہے تو اٹھانے کو دل نہیں کرتا. تھکاوٹ اتنا پریشان کرتی ہے کہ کوئی میسج آتا ہے تو اس کا جواب دینے کی سکت نہیں ہوتی. پہلی وجہ جو انسانی پروکریسٹینیشن کی ہے اور سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے، تھکاوٹ. تھکاوٹ کا سگنل تھوڑی لیٹ آتا ہے. مطلب ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو کانشیس ہے اور برین ہے، اس کا سسٹم یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم ہر چیز وقت پہ کریں گے، اور جب ہم وقت پہ نہیں کرتے تو پھر سگنل آتا ہے تھرو ٹاکسیسٹی. جب ہمیں پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو ہم آلریڈی اس کا زہریلا پن سہ چکے ہوتے ہیں. جب ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو ہم آلریڈی نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ ابھی نہیں ہوئی، وہ کافی عرصے سے آپ کو پیغام موصول کرنا چاہیے تھا پر آپ نہیں کر رہے تھے. چیزوں کو وقت پہ کرنا یا سگنل پہ کرنا، اس میں ہمارا نفع نقصان چھپا ہوا ہے. چیزوں کو وقت پہ کرنا، ڈسپلن کے مطابق کرنا، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، اتنا پانی پینا ہی پینا ہے، کھانا اتنے بجے کھانا ہے. اور اگر یہ ریگولر ردم میں ہم کرنا شروع کر دیں تو سب سے بڑا پروفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ول پاور خرچ نہیں ہوتی، جمع ہونا شروع ہو جاتا. جب ہم ایک چشمے کی طرح بہ رہے ہوتے ہیں تو ول پاور جمع ہوتی رہتی ہے اور ہمارے کام آتی ہے، کریونگز کے خلاف کام آتی ہے. ہمارے کئی کاموں میں وہ ہمیں پھر ایک پتہ ہوتا ہے، جیسے آپ کے پاس بینک میں ریزرو پڑا ہے، کئی طرح سے کام آ سکتا ہے.